بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے سارا دن جو منہ سے بولتے جاؤ گے وہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، یہ وہ فضیلت و برکات ہیں کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کے دن بھر کے تمام حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور اللہ اسے بے شمار رزق دیتے ہیں، غیب سے رزق ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ شخص صبح شام تسبیح 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یہ اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوا ہو۔ تو ناظرین، فجر کی نماز کے بعد جو یہ تسبیح پڑھتا ہے عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کی دوڑیں لگا دیتے ہیں، اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں، اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک بہت ہی خاص مجرد وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کو آپ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں تو لاکھوں کا قرض بھی ختم ہو جائے گا، حاجت ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظیفے بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق، مال و دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص نصیحت دولت کے لیے ہے، لیکن آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل صدقہ دلی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر حراج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت کم لوگوں ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانی ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ وہ بھی چٹکیاں بچاتے ہی ادا ہوگا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ پھر آپ سب ناظرین خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں گے، خرچ کیسے چلائیں گے، کیونکہ آج کل مہنگائی بہت اتنی زیادہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، ہر ماہ بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ انسان بہت سی پریشانیوں میں پریشان رہتا ہے اور اس کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو رو کر گر گڑا کر خوب ڈھیر دعا مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی مزید وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے، اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کا ذمہ ہے، تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو۔ جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اونٹا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبر نشان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے نجات دے، تمہارے رزق وسیع کر دے۔ رات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تندرستی کا شکوہ کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے؟ تمام مخلوقات کی تسبیح، اس کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو، دنیا تمہارے پاس ناک رگڑ کر رگڑتی ہوئی آئے گی
اور اللہ تعالیٰ اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا، صبح بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیا میں پریشانی دور ہوگی، اللہ پاک کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اللہ پاک آپ کو دینی دنیا میں تعلیم نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، جب بھی دعا مانگے اللہ سے مانگے برکت والا، خیر و عافیت والا رزق مانگے، سکون اور رزقت مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار اور محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں بہت سارے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کرے کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، آپ کام ہی پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق حلال کمانا ہے، محنت کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں اور رحمتیں ہونا شروع فرما دے گا، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ خیرات بھی دینا ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو یا کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم ہے، فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے، اور نماز بے شک درین کی ساعتوں کا ضامن ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کہ یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لائے اور نماز قائم رکھے تھے، اور ہم نے جو دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھو۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ رکوع ہماری شریعت میں ہے، یا تو پھر جماعت سے نماز ادا کرو۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں نماز کا متعلقہ ترک تو سخت ہولناک چیز ہے، اسے قضا کر کے پڑھنے والوں کے لیے فرماتا ہے ترجمہ خرابی نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں۔ نماز کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیے۔ اسی طرح اور فرماتا ہے کہ بے شک نماز مومن پر اپنے مقررہ وقت پر ادا کرنا فرض ہے، اور فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے ترجمہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پورے قرآن میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے 146 مرتبہ اپنے بندوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا، کیونکہ نماز تمام برائیوں سے روکتی ہے، جیسے قرآن مقدس میں ذکر ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سورۃ عنکبوت پارہ نمبر 20 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نماز پر پابندی کرنے کی تلقین اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے لیے بندے ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنس نہ جائیں اور حق کی راہ پر گامزن رہیں، تمام تخلفات اور مصیبت سے بچتے رہیں۔ اگر آپ قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے تو بے شمار آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو نماز کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ آپ جان لو گے کہ بے شک نماز ہر حال میں فرض ہے، اور اس سے بچنے کا کوئی چارہ کار نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر مد و مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی۔ جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ تو نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، ہارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اسی دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جسے وہ داخل ہوگا۔
اللہ پاک سے دعا کر کہ تو ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔